بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور فرماتے ہیں میں صرف اس لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ میرے متعلقین کو اس سے فائدہ ہو۔ آپ جائیں کسی سے کہ نہیں میں نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز وہ لینی ہے، لین دین کرنا ہے، مجھے آپ، کیونکہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں سارے۔ ہم نے تو پھر حضرت دیکھا ہے نا کہ حضرت شیخ الحدیث ہاتھوں ہاتھ لوگ اٹھاتے تھے، سونے میں تولنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن فرماتے وہ دور مجھے پتا ہے کہ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پس وہ اس کے لیے دوچند کر دے، اضعافا کئی گنا بڑھا دے، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگ کرتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید کے طور پر بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے جہاد سے منہ پھیرا اور وہ سمجھے کہ بس میدان جہاد میں جانا ہے اور ساتھ ہی موت واقع ہو جانی ہے، بھاگ گئے۔ جہاں گئے وہیں پر اللہ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ، اتنی سی بات تھی، سب مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی، زندہ ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جہاں اللہ نے موت لکھی ہے وہیں آنی ہے، گھر میں لکھی ہے تو گھر میں آنی ہے، باہر لکھی ہے تو باہر آنی ہے۔ بہانے رب نے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ بہانہ میں بناؤں گا، روح اسرائیل علیہ السلام نے قبض کرنی۔ اسی سلسلے میں رب نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، اچھا قرضہ دے۔ اللہ کو قرضہ دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پیسہ لگانا۔ دو چیزیں اہم ہیں، جہاد بالمال اور جہاد بن نفس، اور جس قوم نے اس کو چھوڑا ہے اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ پھر وہ ذلت سے نکلے نہیں۔ ذروۃ سنام الاسلام الجہاد، رسول اللہ مبارک فرمائے اسلام کی کوہان کی سربلندی وہ جہاد میں ہے، اور اس کے لیے لازمی جہاد بالمال ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ پیسہ خرچ کریں۔ اب صورتحال، اب اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ کے راستے میں ہے وہ
قرض حسن ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد پر لگ رہا ہے، یہ قرض حسن ہے۔ جہاد میں مجاہدین کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، قرض حسن ہے۔ دعوت الی اللہ کا کام ہو رہا ہے، قرض حسن ہے۔ دین کی اشاعت ہو رہی ہے، قرض حسن ہے۔ اب بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ کم از کم ایک 10 پر ہے، یہ کم از کم ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی حاجت مند ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کہیں بھی اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، تو کم از کم من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، لیکن پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عام خرچ ہے۔ مثلا مسجد میں خرچ کر رہے ہیں، اشاعت دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کسی اور بیوہ ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، وہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ جہاد وہاں ابتدا 700 سے ہوتی ہے، یہاں تو 10 ہے نا کم از کم، وہاں کم از کم کیا ہے؟ 700 ہے۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جو 49 کروڑ کا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ جب جتنا انسان کا اخلاص ہو، جتنا اخلاص ہو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک دانہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال، ایک دانہ ہے، وہ آپ نے بویا، اس میں سے ایک خوشہ نکلا، اور اس میں سے 7 سٹے ہوں، اور ہر سٹے میں کتنے ہیں؟ 100 دانے ہیں، تو اس ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ بتانا پروردگار نے سمجھایا ہے کہ میرے بندے میں کیسے بڑھاتا ہوں، میں تجھے بتا دوں کیسے بڑھاتا ہوں۔ دانہ ایک ہے اور رب العالمین اس سے کتنے بنا دیتے ہیں؟ 700 بنا دیتے ہیں۔ آپ کے 1 روپے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 700، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں اور بڑھا دیں، دگنا کر دیں، 1400 کئی گنا کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے رحم و کرم، اس کے فضل اور انسان کے اخلاص پر اس کی بنیاد ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کوئی احسان جتلانا نہ ہو، یہ ساری باتیں نہ ہوں، ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کہاں کھجور کا دانہ اور کہاں احد کا پہاڑ؟ یہ کیا ہے؟ اخلاص پر مبنی ہے کہ جس طرح انسان کا اخلاص ہو۔ تو قرض حسن رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم دو گے، ہاں اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ویسے بھی عام طور پر اگر کوئی ضرورت مند ہے لیکن ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ میں ہمیشہ یہ جیسے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، صرف کس کے لیے؟ لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت کیا بیتی میں ہے، حضرت فرماتے ہیں میرے والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، مولا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مکتبہ تھا، کتب خانہ تھا، کتابوں کا کاروبار کرتے تھے، تو ہزاروں روپے کا قرضہ تھا۔ اس دور میں یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں روپے، اس دور کا ہزاروں۔ فرماتے ہیں چونکہ اکلوتے بیٹے تھے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باقی بہنیں تھیں، فرماتے وہ سارا میں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جی وہ قرضہ سارا میں دوں گا، اب کہاں سے دوں گا؟ اللہ کی شان دیکھیں، اور ہیں بھی مدرسے کے ایک چند پیسوں کے ملازمت ہے۔ خیر، فرماتے میں نے یہ کیا، اور حضرت نے لکھا باقاعدہ بیتی میں کہ میں اپنے متعلقین سے بھی کہتا ہوں کہ اس پر عمل کریں۔ فرماتے میں نے یہ کیا کہ جتنے بھی جاننے والے تھے ان سب نے ہاتھ کھینچ لیے، اور لوگوں نے مطالبہ بھی شروع کر دیا۔ کیوں؟ سب کو پتا تھا کہ اب یہ نوجوان بچہ ہے، اب یہ پیسے ہمیں، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیسہ گیا، حضرت فوت ہو گئے،
اور انہوں نے کہاں سے پیسے دینا ہے؟ اب اس کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی جو قریبی تھے کئیوں نے تو بالکل منہ لگانے چھوڑ دیا، کیونکہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں سارے. ہم نے تو پھر حضرت دیکھا نا کہ حضرت شیخ الحدیث ہاتھوں ہاتھ لوگ اٹھاتے تھے، سونے میں تولنے کے لیے تیار ہوتے تھے. لیکن فرماتے وہ دور مجھے پتا ہے کہ کیا تھا. کہتے ہیں بالآخر میں نے کچھ دوستوں سے مطالبہ کیا جو مجھ سے مطالبہ کرتے تھے تو نہیں، میں نے دوسروں سے کہا کہ جی آپ مجھے دیں. ان سے لیے اور ان سے ایک ٹائم متعین کر دیا کہ جی میں اتنے دن کے بعد واپس کر دوں گا. اب وہ جب دن آتے تھے ان سے پہلے مجھے فکر تھی کہ اس کے ساتھ میرا یہ ٹائم ہے، تو میں یہ کرتا کہ کسی اور دوست سے کہتا کہ جی مجھے ان کو میں نے 100 روپے دینے ہیں، تو ان سے 100 روپے لیے، ان سے آگے 1 مہینے کا ٹائم لے لیا کہ جی 1 مہینے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا. اب ان کا جب 1 مہینے کا ٹائم آتا ہے کسی اور ساتھی سے کہا کہ جی مجھے 1 مہینے کے لیے 100 روپے دے دیں. فرماتے پھر ایسا وقت آیا کہ پورے سہارنپور میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ اگر اپنے صندوق سے پیسے لینے جائیں تو اس میں تو دیر لگ سکتی ہے، لیکن شیخ الحدیث کے پیسوں میں دیر نہیں ہوتی. فرماتے بصر میں اتنی سی چٹھی لکھتا تھا کہ جی اتنے دنوں کے لیے تو فوراً سے بیشتر پیسے دے. کیا وجہ ہے؟ جزاکم اللہ، اعتماد. حضرت فرماتے ہیں اعتماد کو ٹھیس مت پہنچاؤ. لیے کتنے دن کے لیے؟ 1 ماہ کے لیے. اور ہمارے ہاں قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہاں سنا ہے ہنس کے ٹال دینا. کیا کرنا؟ ہنس کے ٹال دینا. ہوگا بات سب دے دیں گے جی، ہم نے کوئی جانا، ہم نے وہ دے دیں گے جی. آپ آئے میں آپ پریشان ہو رہے، ٹینشن نہ لیں آپ. وہ بدبختہ ٹینشن نہ لوں، کیسے ٹینشن نہ لوں؟ ایک بندہ جس کو آپ نے کہا جی مجھے 10 دن کے لیے پیسے چاہیے، ممکن اس نے اپنے جیب خرچ اپنے گھر کے خرچے میں سے آپ کو دیے ہیں اور آپ کہہ رہے ٹینشن نہ لے. یہ جو اعتماد ہمارے معاشرے کا بگڑ چکا ہے، ہمارے معاشرے میں اعتماد نہیں ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ اعتماد ایک دفعہ بحال ہو جائے تو حقیقت یہ ہے مجھ سمیت ہر آدمی کے پاس 5 10 ہزار 20 ہزار 50 ہزار روپے ایک آدمی کو بندہ مہینے 2 مہینے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ اعتماد نہیں ہوتا. کیا ہے؟ اس نے لے تو لیے، اس ظالم نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے واپس بھی کرنے. بندے تو اتنا ٹائم بتا دے کہ جتنے ٹائم میں تو نے کیا کرنا ہے. نہیں ہوئے. میں آپ کو شیخ یہ آپ بیتی میں اپنی طرف سے کہانی نہیں بنا رہا. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں آپ بیتی میں، اور فرماتے ہیں میں صرف اس لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ میرے متعلقین کو اس سے فائدہ ہو. آپ جائیں کسی سے کہ نہیں میں نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز وہ لینی ہے، لین دین کرنا ہے، مجھے آپ اتنے پیسے دے دیں 1 ماہ کے لیے. 1 ماہ تب کہیں جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے 15 دن کے اندر واپس کرنے. آپ جب اگلی دفعہ جائیں گے تو اس دفعہ تو آپ کو کوئی 2-4 منٹ لگے ہوں گے، اگلی دفعہ وہ آپ کو دور سے دیکھ کر کیا کرے گا کہ یہ پیسے لینے کے لیے آیا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، جو ٹائم کہتا ہے اس سے بھی پہلے واپس کرنے. تو کوئی نہ کرے گا، کوئی بھی نہ نہیں کرے گا. لیکن 10 دن کا کہ 6 مہینے لگا دینا، 10 دن کا کہ پھر کیا ہے سال لگا دینا. اور پھر جب مطالبہ کریں تو وہ مطالبہ پھر لڑائی پر اس کا اختتام ہو. وہ جو تھوڑا بہت تعلق تھا، قرض آپ کس کو دیں گے؟ ہاں، جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا نا. اور آپ کس سے لیں گے؟ جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. اب جب تعلق ہوگا وہ تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے عرب کہتے ہیں کہ القرض مقراض المحبہ. قرض جو ہے یہ کیا ہے؟ محبت کا کینچی ہے. یہ تعلق کو کاٹ دیتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور تعلق اس لیے ختم ہوتا ہے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی. اگر اس کی نیت صحیح ہو، ادھر سے لیے ادھر دے دیے، ادھر سے لیے ادھر دے دیے، ادھر سے لیے ادھر دے دیے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کرم کر دیتے ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ چھت پھاڑ کر دیتا ہے کہ میرا بندہ پریشان. لیکن نیت تو ہو، وہ تھوڑی سی سٹرگل تو کرے، محنت تو کرے، کوئی اگلے کو پریشان تو نہ کرے. وہ اگلا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا تیرا بیڑا غرق جو تو نے میرے ساتھ ایسے کیا. انسان جب پریشان ہو جائے کیا کرتا ہے؟ دعائیں دیتا ہے نا. پھر ہاں، ہم وہ نہیں ہے کہ ہم دعائیں دیں، یہ میں آپ کو صاف بتا دوں.
ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ جھولی بھر بھر کر بد دعائیں دیتے ہیں، تو جب بد دعائیں لے گے تو اس کا پھر کوئی کام بنے گا؟ ہاں، بیڑا تو اس کا پہلے ہی غرق ہے، تو بیڑا ترے گا کیسے؟ پھر بیڑا نہیں ترنا، بیڑا تب ترے گا جب آپ کیا کریں گے اگلے کی، جب آپ نے وقت سے پہلے وہ کہا کہ اللہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، وہ دعائیں دے گا کہ جی اس نے مجھے کیا کر دیا، مجھے تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ تو اگر معاشرے کے اندر یہ اعتماد بحال ہو جائے تو یہ پریشانیاں، یہ معاملات، یہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ لیکن ہم نے اپنا اعتماد ختم کر دیا ہے، اعتماد نام کی چیز رہی نہیں ہے۔ بہرحال من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ ہے کہ قرض حسن عام معاشرے میں وہ یہ ہے کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے، مقروض کو، ہاں کسی کو آپ نے قرض دے دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور ایسا مسئلہ نہیں، اس کو تنگ نہ کرے۔ وہ یہ بھی میں عرض کر دوں، مسئلہ آ گیا ہے، ہم اس امام کی باتیں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کاروبار میں بہت زیادہ مسائل ہیں، میں نے چند ایک دن کاروبار کیا تو بڑی چیزیں سامنے آئی۔ کاروبار میں کیا ہوتا ہے، جب آپ اگرائی کرنے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور لے آؤ جی دو چار وہ جوس لے آؤ جی، سیب کا لے آؤ، فلانا لے آؤ، فلانا لے آؤ، جوس ووس پلا دیے، پھر لے آؤ جی خان بابا سے کڑھائی بنا کے لے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ سبحان اللہ، بندہ کہتے کتنے اچھے لوگ ہیں، میری اتنی قدر کر رہے ہیں۔ کھانا وانا کھلا کے جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو پھر بندہ بول نہیں سکتا، تو جب نہیں بول سکتا بس جی وہ آپ کے پیسے ہیں لیکن کچھ تھوڑا سا، یہ جو آپ کو کھلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کاروباری ساتھیوں کان کھول کر سنو، یہ حرام ہے، حرام۔ مجھے 3 سال ہوئے کاروبار چھوڑا، خدا کی قسم جب انہی دوستوں کے پاس جاتے، السلام علیکم جی، وعلیکم، بس ذرا تھوڑی سی مصروفیت ہے، انشاءاللہ کسی وقت بیٹھیں گے، اور جب پیسے لینے میں جاتا تھا اور پیچھے ہو جائے کر صاحب تشریف لائیے جی، آؤ بادشاہ تو جان دے نہیں، آپ اتنی دیر کر دیا، آپ آیا کریں نا حضرت، آپ کے آنے سے برکت ہوتی ہے۔ اور اب کیا ہے، اب وہی بدرالدین لے، برکت کوئی نہیں، پانی کا بھی نہیں پوچھتے۔ یہ حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقروض کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا ہونا سود سمجھتے تھے۔ کیا؟ جس بندے سے قرض لینا ہے اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی فرماتے تھے کہ یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، آپ اگرائی کرنے جائیں، ماشاءاللہ وہ دسترخوان سجتا ہے کہ لگ پتہ جاتا ہے، یہ سب کچھ سود کے زمرے میں۔ یہ وہ جو آپ کا پیسہ ہے، جو قرض ہے جو آپ نے ان سے لینا ہے، یہ اسی کی وجہ سے وہ آپ کو کھلا رہے ہیں۔ ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا، اپنی بات کہی ہے، کسی کی نہیں، اور اسی لاہور کی بتائیے۔ اب کیا ہے، سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، اور تب جب ہم جاتے تھے تو وہ مارے نہیں آ رہے، آؤ جی بیٹھو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر انکار کرے اور نہیں قاری صاحب کاروبار کو گولی مارے، ہمیں ویسے آپ سے بڑا پیار ہے، وہ پیار پتہ نہیں کیسے ختم ہو گیا، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، درمیان میں بڑا پیار ہو گیا تھا۔ وہ پیار اس سے نہیں تھا، پیار صرف اس لیے تھا کہ یہ پیسوں کا مطالبہ نہ کرے۔ تو بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ قرض اگر کسی کو دیا ہے تو نہ جتلائیں، نہ اس سے سود کھائیں، نہ اس سے یہ معاملات کریں۔ جی ہاں، اسے بس صرف اور صرف یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور ہے اور آپ کو ایسی ایک مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کریں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، کیا سے کیا کر دے۔ تو بہرحال من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اور واللہ یقبض ویبسط، کھولتا بھی وہی ہے، کشادہ بھی وہی کرتا ہے، اور تنگ بھی، قبض اور بسط اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر حالات تنگ ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، بس اور کچھ نہیں، اللہ کی طرف رجوع، خوب استغفار کریں، خوب استغفار کریں، اتنا استغفار کریں، اتنا استغفار کریں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جی ہاں، 2 باتوں کے لیے اولاد چاہیے
تو اس کے لیے میاں بیوی خوب استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے۔ اور نمبر 2، مالی معاملات ہیں تو خوب کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسع کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضور حضرت میرے لیے دعا فرمائے اولاد کے لیے۔ فرمایا آپ استغفار کریں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگے جی حالات بڑے تنگ ہیں اور پریشانیاں ہیں، مالی معاملات بڑے مشکل ہیں، تو فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ شاگردوں نے کہا استاد جی عجیب، سارے کام استغفار سے کرنے، فرمایا میں کیوں؟ رب نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھئی قحط سالی ہے تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ بارش اب کیا ہے؟ 3 دن کی چھٹی، اور اب ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں 15 دن کی، مہینے کی چھٹی کرنی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ سموگ کی وجہ سے، فلاں۔ او بدبختو، قوم کو کہو استغفار پر آؤ۔ وہ ایک درویش تھا، ہر ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد خبر آتی تھی کہ جی حاجی صاحب نے کہا ہے امت کو استغفار پہ لگاؤ، امت کو استغفار پہ لگاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہے امت کے، امت کو استغفار پر لگاؤ۔ کیا کرتے ہیں؟ جس موگ ہے ہم کیا کر رہیں گے؟ چھٹی نہیں، 10 دن نہیں، تم 10 سال بھی چھٹی کرو، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ جس موسم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موسم ہے؟ ہاں، ان کپڑوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سردی ہے؟ ہاں، دسمبر کا مہینہ، یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال جاتے ہیں ویسے فیصلے آتے ہیں۔ استغفار کریں، یا اللہ معاف فرما دے۔ ایک بارش ہو جائے، نہ سموگ ہے، نہ کوئی بلا ہے، نہ مصیبت ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہے کوئی مائی کا علاج جو کروا لے؟ صرف اور صرف ایک کہ پوری قوم اللہ کے سامنے سربسجود ہو جائے، استغفار کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اس طرف نہیں آتے، اس کی بات تو کرے، اور یہ بھی مولوی کی باتیں جی، اس طرف لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سارے اولیاء ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں، یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا واللہ یقبض ویبسط، روزی تنگ بھی میں کرتا ہوں، کشادہ بھی، اور فرمایا وإلیہ ترجعون، آنا میرے پاس ہی ہے۔ ہاں ہاں، صرف یہ نہیں کہ دنیا میں، آگے کے معاملات بھی میرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ ان کو اگر آپ لوگ سدھارنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ اس کے ساتھ دوستی کر کے آؤ، اور دوستی کے لیے بنیاد استغفار ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا